ایک تنظیم ہے براج، اس کے ذمہ دار ہیں اور برما کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے مختصر ساتھیوں کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقال تعالى في آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، في حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، آج کی محفل کی مختلف مربیان کرام، ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب، شیخ حسین صاحب اور مختلف جو امیر سیکل جمیل بھائی، ڈاکٹر بھائی صدیقی صاحب، آپ لوگوں کی سب کی بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس محفل میں ہمیں ہمارے برما کی ارکان کے مظلوم مسلمان کی بات کرنے کے لیے ہمیں جو ہے موقع ملا۔ یہ آج جو ہے میں نے آپ لوگوں کو اس قوم کے اسے قوم کی میسج دیتا ہوں جو یونائٹڈ نیشن کی امم متحدہ کی کہنا یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی مظلوم قوم ہے۔ یونائٹڈ نیشن امم متحدہ کی تقاریر میں یہ ہے کہ روہنگیا مسلمان جو ہے دنیا کی سب سے مظلوم ترین قوم ہے، اس سے مظلوم پر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس قوم کی میسج جو ہے آج انشاءاللہ مختصر طور پر انشاءاللہ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے یہ برما جو ہے، برما کی جو حدود ہے 5 کنٹری سے ملتے ہیں۔ ایک طرف بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، تھائی لینڈ بھی ہے، چائنا بھی ہے، لاؤس بھی ہے، اور اس میں جو اراکان جو ہمارے جو ایریا ہے، یہ اراکان جو ایریا ہے جس میں ابھی حادثہ ہوا، یہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے اس کی حدود ہے۔ انڈیا سے پہاڑی علاقہ پڑتے ہیں، بنگلہ دیش سے جو ہے اس طرح راستے کی حدود ہے۔ آپ لوگ شاید یہ سوال کریں گے یہ روہنگیا کے مسلمان کے بارے میں ہم اتنے دیر میں کیوں سن رہے ہیں؟ یہ تو اصل میں یہ مظلوم قوم جو ہے یہ آج سے نہیں، آج سے 70 سال پہلے سے، بلکہ اس سے پہلے سے جو ہے یہ روہنگیا قوم مظلوم ہے۔ ہم فلسطین کے بارے میں، مختلف دوسرے کشمیر کے مسلمان کے بارے میں، فلپین کی جو ہے مسلمانوں کے بارے میں، فتانی جو ہے تھائی لینڈ میں فتانی کے بارے میں، اور مختلف اور یورپ میں مختلف علاقہ کے مسلمانوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ شاید روہنگیا کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ ابھی 2-3 مہینے سے ہی آپ کی یہ میسج پہنچتے ہوں گے، لیکن یہ روہنگیا مسلمان جو ہے یہ برما کے اراکان کی یہی مالک تھے۔ انہوں نے وہاں 300-350 سال حکومت کیا۔ 1430 سے لے کر 1783 تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کیا۔ جتنے بادشاہ تھے مسلمانوں کے نام سے تھے، وہاں باقاعدہ کوئنس بھی تھا، پیسہ بھی تھا جو لا الہ الا اللہ کے نام سے مختلف آپ کو متاحف میں مختلف آپ کو جو ہے لائبریری میں ملیں گے یورو وغیرہ کی۔ آج سے 1000 سال پرانے مساجد ہے، 7 سینچری کی جو ہے آپ کو مساجد وہاں آپ کو ملیں گے۔ اس کے باوجود ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے یہ کہہ رہی ہے 10 سال کچھ سال پہلے جو ہے مسلمان جو ہے بنگلہ دیش سے آئے ہیں، ان کو جو ہے یا ریفیوجی کیمپ میں رکھا جائے یا دوسرے 3rd کنٹری میں سیٹل کیا جائے۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کی ابھی آج کی جو آپ سن رہے ہیں یہ 1942 میں بھی 1942 میں بھی ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر پھر 1948 میں بھی حادثہ ہوا جب برٹش چلے جا رہے تھے، پھر 1962 میں ان کی سٹیزن شپ چھین لیا گیا، پھر جو ہے 1978 میں بھی حادثہ ہوا، 88 میں بھی حادثہ ہوا، 91 میں بھی بہت بڑے ریفیوجی ہوئے۔ آپ کو بتاؤ گا ابھی بھی بنگلہ دیش میں ہے 5 لاکھ کی
کچھ 3 لاکھ کے برابر جو ہے رجسٹریشن اور کچھ رجسٹریشن کے علاوہ بھی بہت ہے. تو اس کے بعد ابھی جو یہ حادثہ ہوا یہ اصل میں انہوں نے ایک پلان بنایا، اس طرح ان کی مزعوم اس طرح جو ہے کیس بنا کے ایک خاتون کو ریپ کیا، اس طرح کیس بنا کے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے بہانہ بنایا تھا. آپ سوال کریں گے یہ اس ٹائم پہ کیوں کیا؟ اصل میں انہوں نے یہ 3 سال سے یہ پلان کر رہے ہیں، ٹائم وقت کی انتظار تھا ان کا. تو ابھی دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو ہے پورا عرب کنٹری ریولیوشن شروع ہو گیا، مختلف کنٹری میں مسلمان کنٹری جو ہے اپنے کیس سے وہ بیزی ہو گئے ہیں. تو یہ موقع چھین کے انہوں نے جو ہے، کیونکہ 2050 میں ہو سکتے برما کہہ رہے ہیں ہم ڈیموکریسی دے دیں گے، اوپن کر دیں گے، تو 15 آنے سے پہلے انہوں نے جو اچھا موقع ڈھونڈ کے یہ کیس بنا کے باقاعدہ مختلف جگہ میں گھر جلانا شروع کر دیا. آپ کو پکچر میں نظر آ رہے ہوں گے، لوگوں کو جلا دیے، گھروں کو جلا دیے. جس طرح آپ کو جاپان میں سونامی آیا تھا، ایریا کیسے ہو گیا، بالکل کچھ آثار رہ گئے، کچھ گھر پتہ نہیں ہو رہے کس کا گھر کدھر تھا. ابھی انہوں نے بھی پورا ٹاؤن جلا کے جس کیپٹل سے اکیاب ہے اس طرح کر دیے ہیں. 3 سٹی میں جو گھر جلائے، ایک اکیاب میں، ایک منڈو میں اور جو ہے اور ایک راسیڈم میں. یہ 3 جگہ میں جو ہے تقریباً 20,000 کے جو ہے گھر جلا دیں گے. لوگ کتنے تعداد میں مار گئے ہمیں اتنا ایگزیکٹ فگر پتہ نہیں، ہو سکتے بہت زیادہ ہے، 1000 لوگوں کو جو ہے مار دیں گے. تو آپ کو پکچر سے یہ پتہ ہوگا لوگوں کو قتل کر دیا ہے، لوگ جو ہے کچھ مائگریٹ ہو گئے. مطلب مختصر طور پر یہ ہے وہاں مسلمانوں کو جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ پورا ایریا کافر کی ہو، مسلمان یہاں سے چلے جائیں. یہ ایک بدھسٹ جو ہے یہ لوگ اسٹیٹ وہ قائم کریں. ان کا ہدف یہ ہے جس طرح اسرائیل کے ہدف ہے یہ کہ اسرائیلی یہودی کنٹری ہو، ان کا بھی ایک ہی پروجیکٹ ہے، مسلمان یہاں سے چلے جائیں. اس لیے مسلمانوں کو ڈیلی قتل کر رہے ہیں، اریسٹ کر رہے ہیں، خواتین کی ریپ کر رہے ہیں، اپنے جتنی پراپرٹی ہے سب سرکار جو ہے اس کو قبضہ میں رکھ رہے ہیں. یہ جو ہے تو اب ہمارے 1 منٹ کی میسج ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ابھی جو برما میں مسلمانوں پر اتنی ظلم زیادتی ہو رہے ہیں، ہمارے جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے باہر کی، ہمارے کیا ذمہ، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ تو ہمارے یہ اگر ہم ہو سکیں وہاں کوئی میڈیا قائم کریں، اگر کوئی وہاں روہنگیا کی اپنے زبان کی کوئی میڈیا ہو، الجزیرہ ہو، کوئی بڑے کوئی کنٹری اگر جا کے اس طرح کوئی اگر میڈیا قائم کرے، میڈیا کے تھرو سے جو ہے ہمیں کیا ملے گا، میسج ملے گا وہاں کیا حالات گزر رہے، کیا ہو رہے ہیں. اور ابھی پورا دنیا OIC اور پورا مسلم ممالک اکٹھے ہو کے جس طرح مسلمانوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھیں یہاں تک کہ مسلمانوں کی فائنل سولوشن ہو. مسلمان جس طرح اپنے وطن میں پہلے رہتے تھے اسی طرح اگر ان کو قبول کیا جائے. ہم نہیں چاہتے کوئی ڈفرینٹ کنٹری ہو، اراکان کوئی مستقل کنٹری ہو، برما کے ساتھ رہنا چاہتے، لیکن ہمارے سٹیزنشپ رائٹ، ہم جو ہے برما کی ایک مائنورٹی سے وہ جو ہے ان کو قبول کیا جائے اور مسلمانوں کی جو بیسک جو ہیومن رائٹس ہے یہ دیا جائے. مسلمانوں کی نہ تعلیم ہے، نہ بزنس ہے، نہ کوئی مساجد بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، کوئی دینی کسی کی آزادی نہیں ہے. ایک کنٹری سے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا بھی پرمیشن کی ضرورت ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے شادی کے لیے بھی پرمیشن ہے. تو یہ مسلم کمیونٹی کی ہماری ذمہ داری ہے، ہم برما پر پریشر ڈال کے وہ جو ہے یہ قبول کرنے تک ہم جو ہے کوشش جاری رہیں. یہ ہمارے میسج ہے. ہمارے بھی 21 میں بھی ایک ڈیمونسٹریشن، اس میں سب ساتھی شریک ہونے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.